الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کیفیت نماز جمعہ، یعنی نماز جمعہ کس طریقے سے پڑھی جائے۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہے اور اس 2 رکعت سے پہلے 2 عدد خطبے ہیں۔ بس پہلے مرحلے میں توجہ دلائی جائے 2 رکعت کے بارے میں، اور یہ پہلے ہم نے توجہ دلا دی کہ اس سے پہلے 2 عدد خطبے ہیں کہ جن کا بیان کرنا واجب ہے، اور اسی طریقے سے کوشش کی جائے کہ خطبوں سے پہلے پہنچا جائے، اور جو پہنچ جائے تو اس پہ سننا بھی واجب ہے۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہے اور تقریباً فجر کی طرح سے ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ فجر کی نماز میں 1 قنوت ہوتا ہے اور جمعے کی نماز میں 2 قنوت ہیں۔ لہذا پہلی رکعت میں جمعے کی نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ حمد کے بعد کوئی بھی ایک سورہ، لیکن مستحب ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد 1 عدد قنوت کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے اور کافی ہے، اور اس کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت، اور اس کے بعد کوئی بھی ایک چھوٹا سورہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد قیام کی حالت میں جا کر 1 عدد قنوت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے۔ 2 سجدے انجام دینے کے بعد تشہد، اور اس کے بعد سلام۔ یہ ہو گئی نماز جمعہ۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ یہ فجر کی طرح سے ہے، کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ پہلی رکعت کا قنوت رکوع سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت کا قنوت رکوع کے بعد ہے۔ اور جیسے کہ آپ کی توجہ دلائی کہ 2 رکعت نماز سے پہلے 2 عدد خطبے ہیں، اور یہ خطبے سننا واجب ہے، اور اسی طریقے سے بغیر خطبوں کے نماز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پہلے خطبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور ساتھ میں نصیحتیں، اور اس سے پہلے کہ موضوع کو بیان کیا جائے، توجہ دلائی جائے کہ خطبے اگر بعد میں پڑھے جائیں تو نماز باطل ہوگی اور نماز جمعہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن فرض یہ کریں کسی نے پہلے نماز جمعہ پڑھ لی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، اور بعد میں خطبے دیے، تو اگر وقت باقی ہے تو اسے دوبارہ نماز جمعہ پڑھنی ہوگی تاکہ نماز جمعہ محقق ہو جائے، یعنی نماز جمعہ ادا ہو جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے آیا اتنے بڑے کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں ایک خطرہ ہو جائے کہ شاید نماز ہی وقت پہ ادا نہ ہو، تو کوئی اس کا طریقہ ہے کہ خطبہ بھی بڑا ہو، موضوع بھی ڈسکس ہو جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جمعے کے 2 عدد خطبے واجب تو ہیں، لیکن ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلا خطبہ زوال سے پہلے شروع کر دیا جائے، اور احتیاط یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ زوال کے بعد بھی رکھا جائے۔ تو یہ کچھ حصہ جو زوال کے بعد ہو گیا تو کہا جائے گا کہ زوال کے بعد یعنی وقت ہو گیا تو خطبہ ہوا پہلا، اور اس کے بعد دوسرا خطبہ ہو جائے اور بعد میں نماز ہو جائے۔ بس خطبے کو وقت سے پہلے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد بھی، چاہے وہ 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ یا 1 منٹ خطبے کا حصہ ہو، اسے وہاں تک پہنچایا جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ دونوں خطبے زوال کے بعد ہوئے، یا بالفاظ دیگر دونوں خطبے اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ پہلے خطبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اور احتیاط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یعنی لفظ جلالہ سے مراد اللہ لفظ زبان پہ جاری کیا جائے اور حمد و ثنا کی جائے، کیونکہ حمد و ثنا اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ تمام حمد و ثنا ہے پالنے والے کی، تمام حمد و ثنا ہے خالق کی، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یعنی لفظ اللہ ضرور آئے۔ اور پہلے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی جائے، اور اس میں شک نہیں کہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آل رسول اللہ کو شامل نہ کیا جائے، اور پھر مسلمانوں کو تلقین کی جائے، واعظ کی جائے، نصیحت کی جائے، اور جو بھی موضوع ضروری ہو ان کے اخلاق کے لیے، ان کے کردار کے لیے، ان موضوعات کو بیان کیا جائے، اور خصوصاً تقوی اور پرہیزگاری کی جانب توجہ دلوائی جائے، کیونکہ تمام انبیاء کی بعثت کا اصل ہدف ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا خطبہ، لیکن دوسرے خطبے سے پہلے مختصر سا بیٹھنا واجب ہے۔ اب یہ بیٹھنا کتنا ہو کہ جنرل پبلک یہ کہے کہ یہ مختصر سا بیٹھے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کسی ایک چھوٹے سورے کی تلاوت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء اور جانشین اور ائمۃ المسلمین، یعنی مولا امیر المؤمنین امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آخر میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ساتھ ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر صلوات بھیجی جائے۔ تو ترتیب اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ، اور بعد میں باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ نام لیے جائیں بلند آواز سے، اور ان پر صلوات بھیجی جائے۔ اور یہ صلوات اس عنوان سے ہے کہ یہ جانشین رسول اللہ ہیں اور ائمۃ المسلمین ہیں۔ ائمہ اثنا عشر بلا شک خلفائے رسول اللہ بھی ہیں، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے، اور یہی ہیں اس امت کے 12 امام۔ بس امام اول مولا امیر المؤمنین ہیں، اور خلیفہ اول بھی مولا امیر المؤمنین ہیں۔ امام دوم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خلیفہ دوم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ خلیفہ کے معنی ہیں یعنی جانشین، سکسیسر، اور امام کے معنی ہیں قائد اور رہبر کے۔ تو مولا امیر المؤمنین جانشین رسول اللہ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے امام بھی ہیں، اسی طریقے سے باقی دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو دوسرے خطبے میں واعظ و نصیحت بھی ہو، کیونکہ سب سے اہم کام ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور دیگر مسلمانوں کے امور بیان ہوں، دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، کس طرح سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، قوم کو کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے، قوم کو کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، ان سارے موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے جمعے کے خطبے میں، اور خصوصاً اور ساتھ ہی اپنے لیے اور مومنین کے لیے استغفار کی جائے۔ اور خطبہ بہتر ہے کہ اس زبان میں ہو کہ جس زبان کو لوگ سمجھ سکتے ہوں، لیکن تبرکاً عربی کے ان خطبوں کو بھی چاہے اختصار ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو پڑھا جائے کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں۔ البتہ پورا ہی خطبہ عربی میں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر عرب سمجھنے والے ہیں اور پورا خطبہ عربی میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا میں جس جگہ بھی نماز جمعہ ہو رہی ہو اور جس زبان کو سمجھنے والے بیٹھے ہوں تو وہاں تبرکاً کچھ خطبہ عربی میں ہو، لیکن باقی خطبہ اس زبان میں ہونا چاہیے کہ جس زبان کے سمجھنے والے اور سننے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز جمعہ کا خطبہ ایراد کرنے والے یعنی خطبہ پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ مناسب یہ ہے کہ فصیح و بلیغ ہو، زمانے سے اور حالات اور واقعات سے آشنا ہو، مسلمانوں کے امور سے آگاہی رکھتا ہو۔ یہ کیفیت نہ ہو کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب وہ خود آگاہ نہیں ہوگا دوسرے کو کیا آگاہ کرے گا۔ جرأت مند ہو، شجاع ہو، حق کہہ سکتا ہو، جو بھی سازش جہاں سے بھی ہو رہی ہے، جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، اگر اس کا بیان کرنا پبلک میں ضروری ہے تو اس کو بیان کرے، اور اگر دفاع ضروری ہے تو دفاع کرے، دشمن کا جواب دے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور خصوصاً جو اعتراضات مذہب پر اور دین پہ ہوں ان کا جواب دے۔ غرض یہ کہ خطبے کا اصل ہدف یہ ہے کہ سننے والوں کو ہر اعتبار سے
تیار کیا جائے کہ وہ دین اسلام کا دفاع کریں، چاہے وہ اعتراض کے جواب کی صورت میں ہو اور چاہے کسی اور جانب سے حملہ ہو رہا ہو، تو مسلمانوں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ اس حملے کا جواب دے سکیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مستحب ہے کہ وہ عمامہ پہنے، عبا پہنے، اسی طریقے سے خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، بہت زیادہ وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلے۔ جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت وہ ممبر پر نیچے کی جانب بیٹھا ہوا ہو، اور جب اذان ہو جائے تو ممبر پر بلندی کی جانب چلا جائے، اور اس کے ہاتھ میں عصا ہو یا تلوار ہو جیسا کہ سابقہ زمانے میں ہوتی تھی، یا کوئی اور اسلحہ ہو، یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ سہارا لے اور اس پر اپنا وزن ڈال سکے، جس طرح سے ہمارے عام معاشرے میں بڑی عصائیں ہیں، یا ایران وغیرہ میں خطبہ امام جماعت جس وقت ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک بڑی گن ہوتی ہے۔ کیا یہ گن رکھنا مستحب ہے؟ تو کہا جائے گا کہ سہارے کے لیے اس گن کو رکھنا بھی بلا شک ایک بہتر عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ خطبہ سننے والوں کا چہرہ امام جماعت کی جانب ہو اور خطبہ دینے والے کا چہرہ سامعین کی جانب ہو، یعنی وہی طریقہ جو عام طور پہ جمعے کے خطبے میں ہوتا ہے، لہذا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہوگا، لیکن جو خطبہ دے رہا ہے امام جماعت ان کی پشت قبلے کی جانب ہوگی اور چہرہ مومنین کی جانب ہوگا۔ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے دیگر افراد بھی دیکھ سکیں، البتہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم جتنے افراد زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں وہ بہتر ہے، یعنی کم سے کم اتنا خیال تو رکھا جائے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض جگہ پلر ہوتے ہیں، بعض جگہ دیواریں ہوتی ہیں، ہر شخص نہیں دیکھ سکتا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر ہم کوئی کیمرے لگا دیں، ٹی وی پرووائڈ کرتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ ہاں اگر کنسنٹریشن بڑھتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے اور پاسبل ہے تو یہ عمل بھی بہتر ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے ایسا قطعاً نہیں ہے، لیکن توجہ کو بڑھانے کے لیے جو بھی کام ہو اس جانب توجہ دی جائے۔ ایک خاص موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ گو کہ اس کا تعلق توضیح المسائل سے نہیں ہے، عموماً مساجد اور امام بارگاہ سے، اور عام طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ مساجد اور امام بارگاہ کی کنسٹرکشن پہ تو بہت خرچہ ہوتا ہے، کارپیٹنگ پہ بہت خرچہ ہوتا ہے، اور اگر ان چیزوں پہ خرچہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اور خرچہ ہونا چاہیے ساؤنڈ سسٹم پہ، تاکہ جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے وہ سننے والوں تک بہت صاف پہنچے، نہ یہ کہ بیچ میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں ہوں، آواز نہ پہنچ پا رہی ہو، یا دو مائک کی آوازیں، اسپیکر کی آوازیں ٹکرا رہی ہوں، ہارن کی سی آواز آ رہی ہو، یا بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ اندر ہال میں آواز بہت خراب ہے، باہر پھر بھی بہتر ہے، یا بعض جگہ بالکل اس کے برعکس کے اندر بہتر ہے، باہر خراب ہے۔ تو ایسی جگہ پہ ہمیشہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جب آپ نے کنسٹرکشن پہ اتنا لگایا، کارپیٹنگ پہ اتنا لگایا، وضو خانے کے ٹائلز پہ اتنا لگایا، اگر آپ کے پاس لمیٹڈ بجٹ تھا تو سب سے پہلے آپ وہاں کے ساؤنڈ سسٹم پہ توجہ دیں تاکہ مومنین تک ہدایت صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ امام جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خطبے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائیں، اور اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں وہ نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک بہت اچھی گفتگو کرنے والے صاحب ہوں کہ جو نماز جمعہ سے پہلے کسی ایک موضوع پر گفتگو کریں، اور نماز پڑھانے والے ایک دوسرے صاحب ہوں جو دو خطبے دیں، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں، تو ترتیب اس طرح سے ہو جائے گی کہ پہلے فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک موضوع پہ گفتگو کی، ان کی گفتگو ختم ہو گئی، اور اب ہمیں اگر نماز پڑھانی ہے تو ہم نے آ کے 2 عدد خطبے دیے، اب چاہے وہ خطبے 5-5 یا 7-7 منٹ کے ہوں، اور اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ پڑھا دی۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ کسی اور نے دیا، کہا جائے گا 2 خطبے ہم نے دیے کہ جو واجب تھے، اور خطبے سے پہلے ایک گفتگو تھی کہ جو کسی اور صاحب نے کسی خاص موضوع پر کر لی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خطبہ پڑھنے والے کے لیے دوران گفتگو اور دوران خطبہ کسی اور قسم کے موضوع پہ گفتگو صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں اگر فرض کریں کہ مائک کی آواز کو کم یا زیادہ کرنا ہو، یا کوئی اور کام پڑ جائے اور اس دوران
خطبے کو مختصر سا روک کے کسی اور سے ایک خاص بات کریں یا کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ خطبہ سنیں اور اس دوران گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خطبہ سننا بھی واجب ہے اور گفتگو مکروہ ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں، مثال کے طور پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے برابر میں ایک فرد سے، اور دوران گفتگو خطبہ سن بھی رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ان سے ایک بات بھی کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ بات کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر یہ کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعے کے دن دوسری اذان بدعت ہے اور حرام ہے۔ جمعے کے دن دوسری اذان سے کیا مراد؟ یعنی جمعے کے دن ایک اذان زوال کے بعد دے دی گئی، بس یہ کافی ہے۔ عصر کے لیے دوسری اذان کا دیا جانا بدعت ہے اور حرام ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نماز جمعے کی کیفیت کے بارے میں، اور اسی سے ریلیٹڈ بعض موضوعات کو ڈسکس کیا گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔